تو یہ بھائیو جو ذوالقرنین بادشاہ، ذوالقرنین کہتے ہیں دو قرن والا، قرن عربی میں ہم سینگ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی، ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پہ دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا، مینڈے کی شکل کے دو سینگ اس کے اوپر ہوتے تھے، تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین بادشاہ کہا جاتا ہے، دو سینگوں والا۔ اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر، یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور عربی میں کیخورس بادشاہ۔ بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر اعظم ہے، حالانکہ وہ تو کافر تھا، اس کا کوئی کردار جو ہے موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹلیکچوئل مفسرین ہیں، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے، تورات کے اندر بھی، اور یہودی اس سے واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا۔ تو یہ ذوالقرنین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل از مسیح بنتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 550 سال پہلے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے، پرشین امپائر، اس کا بانی جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو، رومن امپائر تو کافی پرانی تھی، اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا، جس کے نام پر ہی قسطنطنیہ شہر بنایا گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، تو 338 جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 338 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل کی بات ہے۔ تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر قسطنطینیہ، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفى 849 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 850 سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر کا نام استنبول رکھا گیا۔ قسطنطنیہ کا جو نام اب اس وقت جو ہے استنبول، استنبول ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ، جو کہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استنبول، اسلام کا گڑھ، جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے، تو وہ ظاہر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا، تو استنبول کا مطلب ہے اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ، تو یہ قسطنطنیہ ہے۔ تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی کانسٹنٹائن، اسی طریقے سے پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی، اس کے تو بانی ہی یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے جو موحد تھے، اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی، کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، نمرود کے ہاتھوں، تقریباً 539 قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے ہی نیبوکڈ نظر کو جو ہے وہ شکست دی، اور یہودیوں کو جو نیبوکڈ نظر نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے، تقریباً سمجھ لیں کوئی 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 127A، بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں۔ تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، جو عراق کا جو ہے وہ بیبیلونیا، جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں، اس کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں آیا، تو 1,33,000 یہودیوں کو وہ ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور 1,33,000 کو قید کر کے لے گیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی بھی تباہ و برباد کر دیا، ٹیمپل آف سلیمان۔ اور پھر تقریباً آپ سمجھ لیں 125 سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا، یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا۔ اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی ذوالقرنین بادشاہ نے، نیبوکڈ نظر نے۔ تو اب چونکہ اس کا دشمن تھا نمرود، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودی جو ہے وہ ویسے بھی موحد تھے، اور نیبوکڈ نظر نے ان کو قید کیا ہوا تھا، تو اس ذوالقرنین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کر دیا، اور انہیں دوبارہ بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے جا کر دوبارہ وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کر لیا۔ پھر جب دوسرا زوال آیا کافی عرصے کے بعد، وہ 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہوا جو کہ 1917 تک تقریباً جاری رہا، اب جا کے ان کو سکھ کا سانس ملا۔ تو میں نے اس پہ پوری گفتگو بھی کر دی، امام محمد مہدی کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کروایا، اس کے اندر بھی 127A اور 127B، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق مسئلہ نمبر 12، اس میں میں نے کافی تفصیلات اس کی بیان کی۔ بہرحال یہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ ان کے لیے آپ سمجھے ایک مسیحا تھا یہودیوں کے لیے، جو 125 سال سے کیپٹیوٹی کا ان کا جو پیریڈ تھا قید خانے کا، اس سے ان کو رہائی ملی اسی ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے۔
اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی اس بادشاہ کا ذکر موجود ہے. اس کو بڑی عزت کی نظر سے کیخورس کو یا سائرس شاہ کو وہ دیکھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر جو ایک سمجھ لیں کہ عذاب کی شکل میں جو ہے وہ نمرود مسلط تھا، اس سے چھٹکارا ملا.